رویا جاتا ہے۔ جو ایسی محفل کو اختیار کرے گا، رب کائنات فرماتا ہے تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، اللہ عز و جل کے خوف سے رونے کی کس قدر برکتیں ہیں۔ یہ خوف سے رونا کب ہوگا کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر غور و تفکر کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کو عرصہ دراز تک یاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا، کچھ لنگر میں دے دیا، کچھ مسجد میں دے دیا، کچھ مدرسے میں دے دیا، یا کسی عالم دین کو تحفہ دے دیا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو ہوگا کہ 70 سالہ 60 سالہ فلاں مولوی صاحب ہمارے دور میں آئے تھے، جلسہ ہوا تھا، ان کی خدمت میں نے کی تھی، وہ مسجد میں مینار لگا ہوا ہے، وہ میں نے میرے پیسے سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم یاد رکھتے ہیں لیکن گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایام کیسے گزرتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے گزرا کرتی تھیں، کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر خوف خدا کو اس طرح بٹھا دیا کہ ان کا چلنا پھرنا جب بھی دیکھیں تو ان ایسے جیسے کہ بس ان پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب گلیوں میں چلا کرتے تھے تو اس قدر گویا کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر چلا کرتے تھے اور جھک کر چلا کرتے تھے، اور جب لوگ آپ دیکھتے تو کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ پر گویا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، وہ ہر وقت تیار ہوتے کہ موت آنے والی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کہ جو ہر وقت خوف خدا سے جن کی آنکھیں رویا کرتی تھی۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا نضر بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشیت الہی سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے رخسار پر بہہ جائے تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ کہ اگر خوف خدا سے کسی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور اگر رخسار پر بہہ جائے تو کل بروز قیامت رب کائنات اس کو ذلیل نہیں کرے گا اور نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے، ایک محفل میں روتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ رب کائنات اس کو ایسا انعام کرتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس محفل میں ہوتے ہیں۔ جو خوف خدا سے روتا ہے، ایک تو اس کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے گا، اور دوسرا اس کے رونے کی برکت سے رب کائنات ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رب کائنات ان پر بھی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، دنیا میں جس کو جس سے محبت ہو، مرتے وقت اس کو اس چیز کے بچھڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دولت سے محبت ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ آج مجھ سے میری دولت چھین گئی۔ اگر گاڑی سے محبت ہے یا بیوی سے محبت ہے تو یعنی کہ ایسی محبت جو بیوی کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو کہ جو اللہ کے ذکر سے دور کرے، ایسی محبت تو جب دنیا سے جائے گا تو ان کی محبت اسے رلائے گی۔ اگر مال و دولت ہے، بنگلہ ہے، پیرنٹس ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جب دنیا سے جانے والا ہوگا تو اس قدر روئے گا
کہ یہ مجھ سے چھن رہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ پاکستان کا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک لڑکی بے ہوش تھی، تو اس کے زبان سے یہی بات بار بار نکل رہی تھی، یہ جملہ نکل رہا تھا، ہائے میرا میوزک، ہائے میرا میوزک، ہائے میرا میوزک، یعنی کہ مجھے میوزک لا کر دو، مجھ سے میوزک چھن گیا، گانا سناؤ۔ یہی جملے کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا سے اس چیز سے محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اگر ہمارا بھی یہی سلسلہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی نزا کے وقت ایسے معاملات آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنیے کہ جب ان پر نزا کا وقت آتا ان کی کیفیات کیا ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا کہ جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تقویٰ ہوں۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر کنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اس سے استفسار کیا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا ہر غمگین رونے والے کے دل میں رہتا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، ہمارے بزرگان دین جب دنیا سے جایا کرتے تھے، جب نزا کا وقت آتا تو اس قدر روتے کہ حاضرین مجلس پوچھتے کہ علی جا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے کہ افسوس کہ مجھ سے ذکر اللہ چھوٹ رہا ہے، مجھے یہ نمازوں کی لذت، یہ حلاوت نہیں دوبارہ نصیب ہوگی۔ اس لیے روتے کہ کہتے کہ روزوں کی حلاوت مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے آئی نمازوں کا تعلق جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے ظاہری طور پر، دنیا میں۔ فرماتے جب راتوں کو قیام کرتے، ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب راتوں کو قیام کرتے تھے تو قیام کی لذت جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، اس کا غم ہے۔ یہ ذکر والی محفل چھوٹ رہی ہے آج، اس کا غم ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہم ان اللہ والوں کی سوچیں اپنا لیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، اپنے اسلاف کی زندگی پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس قدر ہمیں انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب نبی عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرات ہے، رونا کہاں ہے؟ حضرت سیدنا احمد بن ابی حوالی علیہ رحمۃ اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنی لونڈی کو دیکھا جو دنیا سے چلی گئی تھی، تو اس قدر حسین و جمیل وہاں پر مجھے خواب میں نظر آئی کہ فرماتے ہیں دنیا میں نے کسی چیز کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے چہرے کا حسن و جمال دمک رہا تھا۔ میں نے اپنی اس لونڈی سے پوچھا تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو وہ رات یاد ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا تھا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ وہ لونڈی خوف خدا سے روئی نہیں بلکہ کیا کہ اپنے آقا کو خوف خدا سے روتا ہوا دیکھا، تو اس جب رونے کی کیفیت دیکھ رہی تھی، جو آنسو بزرگ رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، اس آنسو کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل لیا، تو لونڈی کہتی ہے کہ علی جا اس آنسو کا صدقہ ہے کہ آج میرا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہو گیا۔
تو جو بندہ خود خوف خدا عز و جل سے روئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قدر انعام دے گا۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں سخت گرمیوں کے روزوں میں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،